پاکستان کے سیالکوٹ شہر کے کینٹ ایریا کے اندر ایک بہت بڑے لیول کے اوپر دھماکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ آرمی کے ڈپو کے اندر ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی ہے، جس کے نتیجے میں جو اسلحہ جو ساز و سامان تھا ڈپو کے اندر وہ سارا کا سارا تباہ ہو گیا ہے، کافی نقصان ہوا ہے اسلحے کا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ فوج نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور جو مقامی لوگ ہیں ان کو وہاں سے علاقہ چھوڑ جانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اور علاقہ کلیئر کرا دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ابھی تک کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے ایز سچ، اور نہ ہی پاکستان آرمی کی جانب سے کوئی افیشل سٹیٹمنٹ آیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہم خبر دے سکیں کہ یہ جو سیالکوٹ کے اندر معاملہ ہوا ہے یہ کیوں کر ہوا ہے، کیا وجوہات ہیں، کتنا نقصان ہوا ہے، ایگزیکٹلی کسی کو کچھ نہیں پتا۔ مقامی لیول کے اوپر یہ جو خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ سیالکوٹ کینٹ ایریا کے اندر دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ سیالکوٹ پاکستان کا ایک ایسا شہر ہے جو کشمیر سے ملحق ہے اور کشمیر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ یہ جو بارڈر کا ایریا ہے، چونڈا سائیڈ ہے، اس کے علاوہ اور نارووال، شکرگڑھ، یہ سارے کے سارے بارڈر کے علاقے ہیں، تو اس وجہ سے سیالکوٹ سٹی کی اور اس کے کینٹ کی کافی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ میں اس خبر کے بارے میں کچھ آپ کو لوکل بھی ٹویٹس دکھاتا ہوں، لوکل بھی خبریں بتاتا ہوں پروف کے طور پر، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ کتنے بڑے لیول کے اوپر دھماکے سنائی دیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ فرمائیے جس کے اندر لکھا ہے کہ سیالکوٹ میں صبح سے کینٹ ایریا کے پاس دھماکے ہو رہے ہیں اور ساتھ آگ لگی ہوئی ہے۔ اللہ پاک اپنا رحم کرے اور جاری نقصان سے محفوظ رکھے۔ یہ مقامی لوگ ہیں جو ویڈیوز پوسٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ اس کے علاوہ اگر ہم انٹرنیشنل میڈیا کی بات کریں تو بات کی جا رہی ہے کہ میسیو ایکسپلوژن ہرڈ ان پاکستان سیالکوٹ کینٹ ایریا۔ اس کے علاوہ اگر ویون نیوز کی بات کریں تو ملٹیپل ایکسپلوژنز ہرڈ ایٹ پاکستان آرمی ڈپو ان سیالکوٹ۔ تو یہ باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں سیالکوٹ کے حوالے سے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل کرائسس ہے، ابھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ پولیٹیکل کرائسس ہے اور پاکستان کے اندر بہت سارے ڈیولپمنٹس پیرللی ہو رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسی بیچ ہو سکتا ہے کہ دہشت گرد جو ہے وہ معصوم عزائم کو انجام کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں، جیسے پاکستان کے اندر OIC کے ممبرز بھی آئے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بھارت سازش کر رہا ہو پاکستان کے خلاف، ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی نقصان کروانے کی کوشش کر رہا ہے بھارت۔ اس بات سے ہم اس بات کو اگنور نہیں کر پاتے، کیونکہ بھارت جب پاکستان کے اندر کوئی اچھائی دیکھتا ہے یا ترقی ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو بھارت کو یہ کام بھاتا نہیں ہے، تو لہٰذا وہ فور اپنے جو ٹیررسٹ ہیں ان کو ایکٹیو کرتا ہے، بارڈر پر پاکستان کو انگیج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پشاور کے اندر بھی معاملہ خراب ہوا تھا، کیونکہ پشاور کے اندر ایک خودکش بلاسٹ ہوا تھا جس کے نتیجے میں 63 لوگ شہید ہو گئے تھے، اور یہ بھارت نے کروایا تھا، ایسے وقت میں کروایا تھا۔ بھارت نے بلاسٹ جب آسٹریلیا پاکستان کے اندر آئی تھی اور پاکستان کے اندر میچ کھیلنے کی وہ تیاریوں میں تھے، تو بھارت نے یہ اپنا انہونا کام کروا دیا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان نے مختلف علاقوں میں پاکستان کی ایجنسیز نے کارروائیاں کی ہیں، خصوصاً پشاور سائیڈ میں، بنو سائیڈ میں، کوہاٹ میں۔ وہاں پر بہت سارے دہشت گرد، ان سے اسلحہ ساز و سامان اور بھارت سے ان کے جو لنک ہیں وہ نکالے گئے ہیں اور ان کو نامعلوم جگہ پر منتقل کیا گیا ہے، اور یہ آپریشنز ابھی بھی جاری ہیں۔ اور وقتاً فوقتاً پاکستان آرمی جو ہے بھارت کے سپونسرڈ جو ٹیررسٹ پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔